کو جھکا نہ پائی دنیا کی کوئی طاقت، ایسا تھا تیرا جذبہ، ایسا تھا تیرا جذبہ خاک۔ تو علامہ عبدالستار خان نیازی، وہ بھی نیازی تھے، یہ بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ بھی ڈٹے ہوئے تھے، تو لہذا برابر ہو گئے۔ ایویں ہی بس نہ صغرا ملایا نہ کبرا ملایا، نتیجہ میں کٹ چھڑیا۔ اصل میں کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ حیا ہوتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ جس نیازی کے ساتھ وہ تقابل کر رہے، وہ علامہ نیازی وہ ہے جن کی کوئی شب ایسی نہیں گزری جس رات انہیں رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا۔ تمہارے خواب میں کرسی ہے اور ان کے خواب میں آیت الکرسی والے ہیں، فرق تو دیکھو پھر۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں، میں پوچھا جا سے اقبال تعارف کی ہے، اقبال کہتا ہے نہ فقیہ ہے شہر، نہ شاعر، نہ خرقہ پوش اقبال۔ کہتا ہے کہ استاد صاحب نہ میں فقیہ اعظم ہوں اور نہ ہی میں صوفی ہوں، نہ ہی میں سجادہ نشین ہوں، نہ ہی میں کوئی شاعر ہوں۔ ویسے دنیا مجھے شاعر کہتی ہے مگر میں شاعر نہیں ہوں۔ بابا جی فرمانے لگے دس پہ تو کون ہے، اے تعارف ہونا چاہیے تھا جی۔ اقبال کہنے لگے فقیر راہ نشین است و دل غنی دارت۔ عرض کرنے لگے بابا جی جو راستہ مدینہ شریف کو جا رہا ہے اور اس راستے پر جو بڑے بڑے فقیر بیٹھ کر رسول اللہ کے چہرہ بددعا کو دیکھ رہے، ان فقیروں میں سے ایک فقیر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ تعارف یہ ہے۔ اور ان فقیروں میں کون کون ہے جی؟ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، علامہ فضل حق خیر آبادی، حضرت پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان فقیروں میں وہ بڑے بڑے فقیر ہیں۔ اقبال کہتا ہے وہ جو بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہیں ان فقیروں میں سے ایک فقیر کا نام محمد اقبال ہے۔ اگو کہنے لگے جی ہن تسی بھی اپنا تعارف دسو، کیونکہ مینوں پتا چلیا تحسیر ابواب الصرف بھی تسی لکھی ہے تے تعلیلات خادمیہ بھی تسی لکھی ہے، الحمد لے کے والناس تک سارے سیگے بھی تانوں آندے، تو قرآن شریف دا ترجمہ بھی تانوں آندا ہے، تفسیراں دا بھی تانوں پتا ہے، جامی بھی تانوں یاد ہے، شرازی بھی تانوں یاد ہے، اور رومی بھی تانوں یاد ہے، بڑے بڑے شاعر تانوں یاد ہیں، امام بصیری دے بھی کلام دے تسی حافظ ہو، اور حضرت حسان دے بھی تسی حافظ ہو، عبداللہ بن رواحہ دے شعر بھی تانوں آندے، تسی اپنا تعارف کرواؤ، تسی شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو۔ بابا جی نے کیا ڈاکٹر صاحب گل تسی بھی عشق رسول دی کیتی تے گل اسی بھی عشق رسول دی کر رہے ہیں۔ تے تہاڈا تعارف ہے کہ مدینہ پاک نو جڑے فقیر بیٹھے اور رسول اللہ دا رستہ دیکھ رہے ہیں، تسی انہاں فقیراں چوں ایک فقیر ہو۔ ساڈا تعارف ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ کا۔ یہ تعارف کروانے پہنے، ورنہ صوفی سرمد کہتا ہے سرمد غم عشق گل حوث را نہ دہاں، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہاں، عمر بایت کے یار آیت بکنار۔ لوگ 4 دن آ کر کہتے جی ہم نے دین کا بڑا کام کر لیا ہے اور ہمیں ہمارا مقصود مل گیا۔ نہیں نہیں، عمر بایت کے یار آیت بکنار۔ زندگی گزر جاتی ہے تب جا کر یار دیکھتا ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں تب جا کر یار کا رخ ادھر ہوتا ہے۔ اس کے لیے پگڑیاں بھی کھلوانی پڑتی ہیں، اس کے لیے جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری میں ٹھنڈے پانی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے غلط خوراکیں بھی اگر کوئی کھلائے تو کھا کر پھر بھی کہنا پڑتا ہے لطف سجن دم بدم۔ اس کے لیے ہر مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر آواز آتی ہے جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا۔ اس لیے ہم سے تو پھر ایسی تقریروں کی توقع رکھیں۔ ویسے یہاں پر تو جدھر صاحب بزم کی نگاہ ہے ادھر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا تو وہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں یہ سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے۔ یہ ابریز شریف ہے جی، اعلیٰ حضرت اس کتاب کے ساتھ جب بھی لفظ ذکر کرتے ہیں تو شریف کا لفظ ذکر کرتے ہیں، اور یہ جنہوں نے لکھی ہے وہ میرے قبلہ دل ہیں اور کعبہ ایمان ہیں۔
بلکہ قبلہ کونین ہے سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلاموں کی شان عرض کرنے لگا ہوں. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم، اس لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہی نہیں لیا اور زبان کھینچ کر کے. حالانکہ امام ابن جوزی نے لکھا ہے امام شافعی وہ امام ہیں کہ جن کا ماتھا حضور خود چومتے ہیں، اور 3 مہینے میں آپ نے پورا قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے، لیکن ساری زندگی حضور کی بیٹی کا نام نہیں لیا اور کہا بس کہ میں کہاں اور نبی پاک کی بیٹی کہاں، بس بات ختم. حضور کی شہزادی کہاں، ملکہ کونین کہاں. آج دنیا کہتی ہے جی فدق نہیں ملا. میں نے کہا جس نے تبوک میں سوئی بھی گھر میں چھوڑی وہ فدق اپنے گھر میں رکھے گا. تو ساری زندگی امام شافعی نے نام نہیں لیا جی. یہ بڑے لوگ ہیں، میں ان کی ہماری حیثیت یہ ہے کہ بس ہم حضور کے پیشاب مبارک تک ہی رہے. اس لیے امام عینی نے جب یہاں پر بحث کی نا تو آپ فرماتے ہیں پہلے جو ہے مجھے امام ابن حجر عسقلانی بڑے اچھے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھے پہلے امام ابن حجر عسقلانی بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کی بحثیں جو ہے وہ محدثانہ ہیں، لیکن دونوں اماموں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، ایک امام عینی نے لکھی ہے اور ایک امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے. دونوں اماموں نے بخاری شریف کی اتنی وڈی شرح ہے جی. آپ حضرت قبلہ شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، اتنی وڈی شرح ہے جی عمدۃ القاری. اور علامہ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی انی 5 جلداں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے مجھے امام ابن حجر بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ ان کی جو بحث ہے وہ محدثانہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن کہتے ہیں جب حضور کے فضلات مبارکہ کی بحث آئی تو امام ابن حجر عسقلانی نے یہ جملہ کہا کہ ایک علماء کا گروہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا پیشاب مبارک پاک نہیں ہے، اس کی دلیل نمبر 1 یہ ہے، دلیل نمبر 2 یہ ہے، دلیل نمبر 3 یہ ہے. آپ نے دلیلیں ذکر کی. لیکن جب امام عینی کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو امام عینی نے ایک ہی بات کہا کہ مجھے نہیں پتا کون کیا کہتا ہے، بس میرا یہ نظریہ ہے وَفُضْلَاتُهُ مُقَدَّسَةٌ وَفُضْلَاتُهُ طَاهِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ. میرا یہ نظریہ ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے. وَإِن قَالُوا غَيْرَ ذَلِكَ فَأُذُنِي عَنْهُ سَمَّعُوا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور تحقیق لے کر آئے گا تو میرے کان اس تحقیق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں پہلے میری محبت امام ابن حجر عسقلانی کے ساتھ تھی، لیکن حضور کے مسئلے کے اندر چڑھی گال امام عینی نے کی تھی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ امام عینی ہے، امام عینی ہے. ورنہ اس کے بعد میرے دل میں امام عینی کی محبت زیادہ ہو گئی کیونکہ سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو سکتا ہے. تو یہ امی ہے جی، یہ جو بزرگ ہے نا جی امی ہے، انہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا جی. اور حضرت سید عبدالعزیز دباغ، اور یہ ساری بخاری جو ہے نا حضرت سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پڑھی ہے. پوری بخاری آپ فرماتے ہیں میں نے رسول کسی مدرسے میں آپ کے زمانے کے علماء نے آپ پر تکفیر کی، آپ پر کفر کے فتوے لگائے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی ہو. لیکن ان کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں. سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، یہ سادات کا سٹیج ہے، میں یہاں پاؤں کے ذریعے اشارہ کر کے نہیں بتا سکتا. یہ غلام کی میں شان عرض کرنے لگا ہوں. سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھا کر آگے رکھتا ہوں تو ساری کائنات میرے قدم کے نیچے آ جاتی ہے. ایک قدم اٹھا کر رکھتا ہوں تو ساری کائنات میرے. اور کسی نے پوچھا جی کوئی بندہ آپ کے ساتھ، آپ امی ہیں، پڑھے نہیں ہیں کسی مدرسے میں، کوئی بندہ قرآن پڑھتا تھا آپ کہتے تھے یہ قرآن کا فلاں پارہ ہے، کوئی بندہ حدیث پڑھتا تھا آپ کہتے تھے یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے. ان کا جی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا تم جب سردیوں میں سانس لیتے ہو تو منہ سے اور ناک سے دھواں کیوں نکلتا ہے؟ جی نہیں پتا. فرمایا تمہیں واقعی نہیں پتا. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا جس طرح سردیوں میں منہ سے بھاپ نکلتی ہے اس طرح میرے سامنے جب کوئی حضور کا فرمان پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہے. اس لیے بس یہی میرا پیغام، میرا اپنا پیغام نہیں، بابا جی کا پیغام ہے. حضور کے بارے میں کسی سے بات نہیں سننی، حضور کے صحابہ کے بارے میں بات نہیں سننی، حضور کے اہل بیت کے بارے میں تو سننی ہی نہیں ہے.
اور کوئی بندہ بات چیت کرے حضور کے بارے میں خبردار اس کو کوئی دلیل دو انہوں چانڈ مارو اور چانڈ اتنے زور دی مارو دا جبڑا ٹوٹیا ہوئے جا کے تھانے دے اندر جدو ایف آئی آر کرائے تے اگلا پوچھے درخواست کیوں لکھوا رہے ہو وہ جا کر کہے ہاں میں بریلویوں سے دلیلیں مانگ رہا تھا بریلویوں نے مجھے لنگر کھلا دیا ہے حضور سے اس طرح پیار کرنا ہے آپ کی خدمت میں ہی حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ آ کر کہنے لگا جی کیا جی حضور کو علم غیب تھا آپ نے فرمایا ہاں تھا اس نے کہا جی کیا حضور کو پتا تھا قیامت کب آئے گی فرمایا کمینیا تو آگے جانے کی کیوں کوشش کرتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی یہ تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں قیامت کب آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی امت کو کنج کے اکٹھا کر کے حضور کے قدموں پر کھڑا کیا اور یہ آستانوں کا کیا مقصد ہے آستانوں کا یہی مقصد ہے کہ یہ صاحب مزار کی کاملیت کی نشانی ہوتی ہے کہ صاحب مزار اپنے عرس پر اپنا ذکر ہی نہیں ہونے دیتا وہ کہتا ہے میرے حضور کا ذکر میرے محبوب کا ذکر کرو اس لیے ساری دنیا یہ پڑھتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے ہوئے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہے لیکن یہاں پیر سیال نے یہ جملہ نہیں پڑھا آپ کے خطبات میں اور آپ کے مبارک حکمت بھرے اقوال میں یہ جملہ موجود ہے آپ فرمایا کرتے تھے یہ میں نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں قرۃ عینی بترابی اقدامی الابی بلدی کا یا رسول اللہ آپ کے شہر کے جو مبارک گلیوں کے جو مبارک کتے ہیں ان کتوں کے پاؤں سے لگنے والی جو مبارک مٹی ہے وہ بھی میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور یہ جو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حضور دے نال انے واہ پیار کرنا ہے کیویں پیار کرنا ہے جی ادھے بولے ہو دہن میں زبان تمہارے لیے بات خطیبوں کی نہیں ہوتی بات نصیبوں کی ہوتی ہے اور میں یہاں پر پیسوں کے لیے نہیں آیا میں ایسوں کے لیے آیا ہوں ہمارے سر کے اوپر بال بھی ان کے صدقے سے اگے ہوئے ہیں اور میرے بچے 3 4 5 ٹائم جو روٹی کھاتے ہیں وہ بھی آل بیت کا صدقہ ہے جی اور ورنہ کہیں خطیب بطور خطیب بندہ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی کلو زور میرا لگ رہا ہے چھٹاکی نہ بھی تو لگے نا تو میں وہ بات آپ سے نہیں کر رہا میں حضور دے نال پیار انے واہ کرنا ہے تو یہ نہ کہ جناب اتنا بڑا سٹیج ہے علماء یہاں پر بیٹھے تو آ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا ہے تو حدیث پاک نہیں سنائی میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی صاحب اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے جی صحابہ نے حضور دے نال پیار کیڑی منزل تے جا کے کیتا ایک مسئلہ چونکہ یہاں علماء جلوہ فرما ہے اور اگر علماء ظواہر نہ ہوں دنیا میں تو آسمان سے پتھر اتر جائیں گے اور اگر علماء بواطن نہ ہوں تو ہماری شکلیں بگڑ جائیں گی یہ ان کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں شرعی مسئلہ سنو اور میری بات ختم شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی 1 2 یا 3 رکعتیں رہ جائیں امام کے ساتھ امام کی ابتدا میں نہ پڑھ سکے 1 رکعت نہ پڑھ سکے 2 نہ پڑھ سکے یا 3 نہ پڑھ سکے اس کو یہ علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ مسبوق ہے یہ مقتدی نہیں ہے کیونکہ مقتدی وہ ہے جو اول سے لے کر آخر تک رکعت اولا سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ شامل رہا اس کو مقتدی کہیں گے اور تسی پیشی دی نماز پڑھن واسطے مسیتے گئے ہو دیکھیا امام صاحب 2 رکعتاں پڑھ چکے سن پڑھا چکے سن تے تسی مقتدی نہیں ہوو گے تسی مسبوق ہوو گے تے شریعت مطہرہ اور ائمہ 4 چاروں کا یہ فتویٰ ہے متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مسبوق دیاں جتنیاں رکعتاں رہ جان گیاں جدو امام سلام پھیر لوے گا ایک پاسے تے او کھڑا ہو کے تے اپنی باقی رکعتاں ادا کر لوے گا مسئلہ ہے جی ہے نا جی جدیاں جتنیاں رکعتاں امام دے مگر رہ جان اور جدو امام سلام پھیردا ہے تے او کھلو کے اپنی نماز پڑھ لیندا ہے مگر ابتداء اسلام میں ایسا نہیں ہوتا تھا اس کا برعکس تھا تحقیق عرض کرنے لگا میری نہیں ہے تحقیق ہو تو امام بزدوی کی ہو اور تحقیق ہو تو امام سرخسی کی ساڈے بزرگ کتنے تک پہنچے 24,000 مرتبہ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ جبریل امین نے آ کر حضور کے قدم چومے 24,000 مرتبہ اور سلام کا انداز کیا تھا یہ تو ایک تو طبقہ یہ ہے بس ایسے کر دیا نا ایسے کر دیا ایک ہاتھ تو آپ اپنے مرشد سے ملتے ہیں تو آپ گھٹنوں کو چھوتے ہیں اور زیادہ بادب کوئی ہوگا تو وہ پاؤں پر بھی ہاتھ یقیناً رکھے گا تو امام سرخسی کہتے ہیں جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو یوں کر کے سلام پیش کرتے تھے یوں کر کے
یہ اپنے انگوٹھے بھی اندر ہوتے تھے اور اپنی انگلیاں بھی یوں مڑی ہوتی تھی، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں یوں کر کے سلام اس لیے نہیں کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہیں ناخنوں کی پشت بھی بارگاہ رسالت کی طرف نہ ہو جائے۔ قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے۔ امام سرخسی نے یہ مسئلہ لکھا ہے جی، ابتدائی اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی جتنی رکعتیں رہ جاتی تھی وہ مسجد میں آ کر پہلے اپنی رکعتیں پڑھتا تھا، اور پھر بعد امام دے نال جتنی رکعتاں نصیب ہو جاندی سن وہ پڑھ لیندا سی، یعنی امام کے بعد نہیں پڑھتا تھا، وہ امام سے پہلے پڑھتا تھا۔ پیشی دی نماز پڑھن آیا ہے، ویکھیا مسجد شریف دے اندر امام صاحب نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں، اپنی 2 پہلے پڑھ کے تو اس تو بعد امام دے نال شامل ہو جاندا، امام دے نال سجے بھی سلام پھیردا سی تے کھبے بھی سلام پھیردا سی، نماز پوری ہو جاندی سی۔ رسول اللہ کے صحابی، اب آپ کے بولنے کا وقت ہے، رسول اللہ کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طبعی مسئلے کی وجہ سے جماعت سے کچھ دیر بعد میں پہنچے، آپ نے دیکھا حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، الگ ہو کر اپنی 2 رکعتیں پڑھنے لگے، ہاتھ نیچے کر دیے، اور خیال آیا کہ اپنی نماز پڑھتے پڑھتے میں مر گیا اور مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء نصیب نہ ہوئی۔ میں غیرت مند یوتھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، مسلم علمی کتابی کا ہمارا مضمون ہی نہیں ہے، غامدی کیا جانے، طارق جمیل کیا جانے رسول اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اور حضور کی شانوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دنیا میں متعہ کے ذریعے نہ آیا ہو بلکہ نکاح کے ذریعے آیا ہو، تب جا کر حضور کی شانیں سمجھ آتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی نماز ایسے کرتے کرتے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہا میں نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی، میں نے حضور کی اقتداء کرنی ہے، میں نے آقا علیہ السلام کے تتبع میں شریک ہونا ہے۔ تو آپ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سلام پھیرا آقا علیہ السلام نے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، تو حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور سارے صحابہ حضرت معاذ بن جبل کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو دائیں جانب والے بھی حضرت معاذ بن جبل کی طرف دیکھ رہے اور بائیں جانب والے بھی حضرت معاذ بن جبل کی طرف دیکھ رہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی 2 رکعتیں، توجہ میری طرف نہیں مذکور کی طرف جن کا ذکر ہو رہا ہے، سلام پھیرے حضرت معاذ بن جبل نے، حضور نے طلب کیا، فرمایا کیا کیا ہے یہ، ایک ہی کتا نے عرض کی تو حضور نماز میری رہ گئی سی 2 رکعتوں میں وہ پڑھیاں، فرمایا مسئلہ تے کہ امام تو پہلے پڑھیے تے بعد وچ امام دے نال شامل ہوئیے، تسی بعد وچ کیوں پڑھیاں؟ عرض کیا حضور مسئلہ ایسا ہی ہے کما قلتا یا کما تقول، جیسے آپ فرما رہے ہیں، مگر میرے ایمان نے، میرے عشق نے، میری وارفتگی محبت نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنی 2 رکعتیں الگ پڑھتا پھروں، اس لیے میرے عشق نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے آپ کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنی الگ 2 رکعتیں پڑھ لوں گا۔ حضور یہ مسئلہ سن کر مسکرا پڑے، آپ کی تالیں ظاہر ہو گئی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آج معاذ بن جبل نے ساڈے نال اے جڑی انے واہ محبت کی دی ہے، اے رب نو اتنی پسند آئی ہے، رب نے قانون ہی بدل چھڑیا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدیاں 1 2 3 رکعتاں رہ جان گیاں، وہ امام تو پہلے نہیں پڑھے گا بلکہ امام تو بعد کے اندر پڑھے گا، کیونکہ میرے معاذ نے میرے تو بعد نماز پڑھی ہے۔ تائیں تھے اقبال پہنچے، مولویوں کو لوتے آج تک کہ مسئلہ حل نہ ہوا، کیونکہ مولویوں کے سامنے یہ دونوں حدیثیں رکھی گئیں۔ ہمارے محدثین نے بڑی بڑی بحثیں 4 5 صفحوں پر یہ بحثیں کی کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث جابر میں حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی من نوری۔ ایک حدیث سے اندر آندہ ہے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور دا نور تخلیق فرمایا، دوسری حدیث کے اندر آندہ ہے کہ حضور فرمانے ان کے سارے نالوں پہلے اللہ نے قلم نو تخلیق فرمایا، ایک حدیث ہی لوح نو پہلے بنایا، ایک حدیث ہی قلم نو پہلے بنایا۔ علماء کہتے ہیں اولیت کی 2 قسمیں ہیں، یا ابتدا کی 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں، ابتدائی حقیقی ہے، ابتدائی اضافی ہے، ابتدائی عرفی ہے۔
اس طرح کر کے تے عام لوگوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا. عام لوگ کہتے جی دو حدیثاں تے نہیں نہ من سکتے کیونکہ ایک ہی چے کے پہلے حضور دا نور بنیا تے ایک ہی چے قلم بنی ہے تے دوویں تے ممکن نہیں کہ دونوں نو من لئیے. انہاں نو کی پتہ تطبیق کی شے ہوندی ہے. اے تطبیق دتی تے کلندر لاہوری نے دتی, فیلسوف مشرق نے دی, شاعر مشرق نے دی, مرید رومی نے دی. آپ فرماتے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ چھوڑو ابتداء حقیقی کو, چھوڑو ابتداء اضافی کو, چھوڑو ابتداء عرفی کو, دونوں حدیث سے صحیح ہیں. حضور فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور خلق فرمایا. رسول اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا. بندے نے پوچھا کیویں صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا جلیا لو بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. فرمایا او امامو, او صلاتو, او حرم. فرمایا امام بھی مصطفیٰ ہے, نماز بھی مصطفیٰ ہے. اور باقی رہ گئی گل کعبے دی, تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کعبہ کیویں بنیا؟ آپ نے فرمایا کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. فرمایا حضور کے نور کا ایک عکس پڑا اللہ نے کعبہ بنا دیا. ہاں گل نہیں سننی حضور دے بارے چ. اے دور او اے جڑے اے سنگی کھلو کے تقریراں سن رہے ہو تسی انہاں نو ویکھ کے بدل جاؤ. پونے 1500 سال تو بعد اے جے بن بٹھی اپنے آقا و مولا دے نال اتنا پیار کرتے تے جڑے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ اور زبیر اور انہاں بڑے بڑے صحابہ نے حضور نو تکیا ہوئے رسول اللہ دے نال کتنا پیار کرتے ہون گے. یہ بے غیرت کلمہ پڑھ کے کہتا ہے جی میلاد نہیں منانا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے اچھا ذکر روکے فضل کہتے, نقص کا جو یار ہے ان کا ذکر روک رہا ہے جن کا ذکر اللہ خود بلند کر رہا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے اعلیٰ نال چنڈ مارو تے نال انہوں کو غریقے بحر عشق احمدیم تر فرحت مولد کجا داند حال ماں سوک ساران ساحل ہاں. فرمایا ہم تو میلاد والے نبی کی محبت کے عشق کے سمندر کی تہ میں پہنچ چکے ہیں. فرمایا 4 کتابوں لے کے جڑا کونے تے کھڑا ہے انہوں کی پتا حضور دی محبت کے شے ہوندی ہے. ایسے محبت کرو آپ کو نہ بتانا پڑے کہ ہم غلام ہیں. حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں نا جی ایک مجذوب ملنے کے لیے گیا. آپ جب بیمار تھے تو وہ کہنے لگا جی پیر صاحب کے بارے میں کہنے لگا آپ کے خادم کو جی ملاقات کرنی ہے. تو خادم کہنے لگا جی ملاقات نہیں ہو سکتی. اس نے پھر دروازے تے دستک دی تھی کہ میں ملنا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتی, بیمار ہیں باہر نہیں آندے. محبت رسول یہ ہے. تو مجذوب کو انہوں نے کہا کہ وہ باہر نہیں آ سکتے. مجذوب کہنے لگا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضور کی محبت میں وہ اس قدر فنا ہو چکے ہیں کہ ان کے جسم کا سایہ ختم ہو چکا ہے. محبت ایسے کرنی